ایک یہ ہے کہ مفتی کی اہلی سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مفتی عاقل بالغ ہو. اگر کوئی بچہ بہت ہی ماہر ہو، فقہ کے قواعد سے اکبر ہو، لیکن بالغ نہ ہو تو اس کو فتویٰ کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح عقل سلیم کا مالک ہو، کہ وہ عقل سلیم کا مالک ہو، عاقل ہو، اور اسی طرح عالم بھی ہو، علم بھی اس کے لیے ضروری ہے. اور علم بھی ایسا نہیں ہے کہ عام علم ہو، بلکہ رسوخ علم راسخ ہو، اس کو حاصل ہو. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ عادل بھی ہو اور ثقہ بھی ہو، اور ثقہ علماء نے اسے فتویٰ کی اجازت بھی دی ہو، اور تجربہ کار بھی ہو، اور فقہ میں اسے صرف کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہو بلکہ صورت مسئلہ سے بھی واقفیت ہو اور تکیفی مسئلہ سے بھی واقفیت ہو. جس طرح آگے استفتاء سے متعلق جو شرائط ہوں گے تو اس میں صورت مسئلہ، تکیف، فقی تکیف کیا ہے، اور کس ترتیب سے استفتاء پر غور و فکر کیا جاتا ہے، اور پھر صورت مسئلہ کس طرح بنایا جاتا ہے، تو یہ ساری تفسیر انشاءاللہ آ رہی. ایک یہ ہے کہ لا تشترط الذکورۃ والانوثہ، فتویٰ کے لیے مذکر یا مؤنث ہونا شرط نہیں ہے. اسی طرح حریت یا رقیت بھی شرط نہیں ہے. غلام بھی فتویٰ دے سکتا ہے، عورت بھی فتویٰ دے سکتی ہے. فقہاء نے اس پر تصریح کی ہے. جس طرح حضور کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام حضور سے بھی پوچھا کرتے تھے. اسی طرح بعض صحابیات ایسی تھی کہ وہ حضور سے مسئلہ پوچھتی تھی اور پھر عورتوں کو بتا دیا کرتی تھی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی فتویٰ دیا کرتی تھی. اسی طرح حضرت عائشہ کے بعد بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں. جس طرح ہمارے حنفیہ میں علامہ کاسانی رحمہ اللہ بدائع الصنائع کہ جو مصنف اس کی جو بیوی تھی حضرت فاطمہ، وہ بھی فتویٰ دیا کرتی تھی. تو عورتیں بھی مفتی بن سکتی ہے. خصوصاً آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو عورتوں کے مسائل ہیں اس میں عورت ہی اگر مفتیہ ہو تو مسائل حل کرنا آسان ہوتے. تو اور ایک شرط یہ ہے کہ رسوخ فی العلم، مفتی کے لیے رسوخ فی العلم. جس طرح قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اور وہ آپ کہہ رہے ہو تو بغیر علم کے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ جل شانہ علم کو کرنے کی وجہ سے کیا کریں گے؟ قبض کریں گے، اٹھائیں گے. حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہال، یہاں تک کہ ایک عالم بھی نہیں رہے گا اور لوگ اپنے سرداروں کو جو ہوں گے جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اور لوگ اس سے پہ سوال کریں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، لوگ اس سے سوال کریں گے اور وہ بغیر ان کے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا ہے تو اس کا گناہ، اس عمل کا گناہ اس آدمی پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا. ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے. تو علم فتویٰ کے لیے یہ بہت بڑی شرط ہے اور یہ امر بدی ہی ہے. اس کے لیے کسی بڑے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اہل آدمی تب اور اہل مفتی تب بنے گا جب اس کو علم ہو. اور اس پر متقدمین فقہاء نے بہت بڑی بحث کی ہے
خصوصاً اصولیین نے، کہ مفتی مجتہد ہوگا یعنی علم میں اجتہاد کے درجے تک پہنچا ہوا ہوگا، یا مقلد مفتی بن سکتا ہے. تو جو متقدمین علماء ہے، اکثر فقہا نے یہ شرط لگائی ہے کہ مفتی کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے، اور مقلد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے. وہ اپنے لیے عمل تو کر سکتا ہے، لیکن تقلید کی بنا پر دوسرے کو فتویٰ نہیں دے سکتا، فتویٰ نہیں دے. اسی وجہ سے بہت سارے فقہا نے اس پر بحث کی ہے کہ، اور فرمایا ہے کہ لا يجوز للمقلد ان يفتي بما هو مقلد فيه. اس مسئلے میں یہ خود مقلد ہے، اس میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا. لیکن بعد میں فقہا نے توسع کا قول کیا ہے، اس لیے کہ زمانے کی حاجت کی وجہ سے اور مجتہدین کے نادر ہونے کی وجہ سے، تو خیرین نے اس میں توسع اختیار کیا ہے، اور انہوں نے غیر مجتہد کو بھی فتویٰ کی اجازت دی ہے. البتہ یہ فتویٰ جو ہوگا یہ مجتہد کے اصولوں پر تخریج کے طور پر ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے اصول بھی بنائے اور اس پر فتویٰ دے، جس طرح مجتہدین کیا کرتے تھے. تو اس میں بہت ساری کافی تفصیلی بحث ہے. البتہ یہ قول علماء نے اختیار کیا ہے کہ آیا مفتی مقلد کے لیے شرط کیا ہے کہ جب وہ فتویٰ دے گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک مفتی مجتہد ہے اور ایک مفتی ناقل ہے. آج کل جتنے بھی مفتی ہیں اس پر مفتی مجتہد کی تعریف تو صادق نہیں آتی، لیکن مفتی ناقل کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے. اب جو مفتی اپنے مقلد کے اصول پر فتویٰ دے رہا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ جب امام کے فتویٰ کو وہ نقل کرتا ہے، اس کے لیے سب سے اہم وہ شرائط ہے جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کی ہے. علم ہے، فطانت ہے، ملکہ فقہیہ ہے. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ مجتہد کے مذہب کی تنقیح ضروری ہے، کہ امام کی طرف جب وہ کسی مسئلہ کی نسبت کریں گے یا کسی اصول کی نسبت کریں تو اس میں بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. دو اوقات اس میں ایک غلطی ہو جاتی ہے اور پھر وہ غلطی آگے منتقل ہوتی جاتی ہے. علامہ شاہ میر مولا نے اس کی بہت کافی مثالیں ذکر کی ہیں. یہاں تک انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک مسئلہ غلط بیان کیا گیا اور پھر بعض میں متاخرین کی تقریباً 20 کتابوں میں اس مسئلہ کو غلط نقل کیا گیا. جس طرح اجرت علی الطاعات والا مسئلہ ہے، تو اس میں جو فتویٰ دیا گیا تھا وہ تھا استئجار علی تعلیم القرآن، یعنی قرآن کی تعلیم پر اجرت جائز ہے. کہ تعلیم قرآن کا مسئلہ جو تھا وہ ضرورت اور حاجت میں داخل ہے. اسی طرح مؤذنی یہ ضرورت اور حاجت میں داخل ہے. اسی طرح امامت یہ ضرورت اور حاجت میں داخل ہے. لیکن بعض لوگوں نے غلطی سے اس کو استئجار علی تلاوت القرآن کے طور پر نقل کیا. تو تلاوت قرآن پر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ غلطی کہاں سے ہوئی ہے کہ ابتدا میں اجرت علی تعلیم القرآن کو علی تلاوت القرآن ذکر کیا گیا، اور پھر متاخرین نے اس کتاب کی اتباع کرتے ہوئے اور ان لوگوں کے مسائل کو ذکر کرتے ہوئے کیا کر دیا؟ غلط مسئلہ بیان کر دیا. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا ساب النبی، اس کی توبہ مقبول ہے یا نہیں ہے؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ انہوں نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ ساب رسول کا توبہ مقبول نہیں ہے. اور اس کو علامہ ابن الحمام نے بھی نقل کیا ہے اور علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. تو اس نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے. حالانکہ حنفیہ کا جو راجح مذہب ہے اور ظاہر الروایہ مذہب ہے وہ یہ ہے کہ صاحب رسول کا توبہ مقبول ہے. کتاب الخراج جو امام مذکور ہے اور شرح تھاوی میں بھی ہے، النطف للسغدی وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے. لیکن
وہاں علامہ ابن تیمیہ نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ غیر الحنفیہ کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ غیر حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے، تو اس نقل کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اور اس کی طرف جو قول منسوب کر رہا ہے، مجتہد کی طرف جو قول منسوب کر رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لے۔ اسی طرح دوسرا دوسری بات جو اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کتب فقہیہ میں سے بعض کتب کا خاص اسلوب ہوتا ہے، اس میں سے بعض اوقات مطلق کلام ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مراد مقید لیا جاتا ہے، اور وہ بھی کسی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ پر اس قید کو ذکر کیا ہوا ہوتا ہے، تو مصنف نے ایک باب میں ایک قید کو ذکر کہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے تو مطلقاً بات ذکر کرتا ہے، حالانکہ اس سے مراد عام بات نہیں ہوتی بلکہ اس سے مراد مقید ہوتا ہے، یا مطلق کلام اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ فہم قاری کی وجہ سے، کہ قاری جو ہے عالم ہے اور وہ سمجھنے والا ہے، تو اسی وجہ سے وہ اس قول کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے اور فقہاء سے اور خصوصاً اساتذہ سے علم کو حاصل کیا جا سکے۔ اس کی مثال ہمارے اکابر یہ دیتے ہیں، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا واقعہ ہے، جیسے باغ فدق کا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور میراث کا مطالبہ کیا، جس طرح بخاری شریف میں یہ حدیث مذکور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث نقل کی کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہے ہم کوئی کسی کو وراثت نہیں چھوڑتے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی مصطفیٰ آ رہی ہے۔ اچھا جی، بعض ساتھی میسج کر رہے ہیں کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی۔ یہاں سے مسئلہ نہیں، اس لیے کہ میں نے دوسرے موبائل سے بھی مائک لگا رکھا ہے اور ادھر بھی 12-13 آدمی سن رہے ہیں اور وہاں آواز آ رہی ہے، تو میرے خیال سے یہاں مسئلہ نہیں ہے، وہاں کوئی مسئلہ ہوگا۔ چلیے میں دوسرا مائک آن کرتا ہوں، یہ مائک بند کر دیتا ہوں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ مفتی مقلد کے لیے فتویٰ دینے کے لیے کیا شرائط ہے کہ وہ اپنے امام کے مسلک کے مطابق اور ان کے اصول پر فتویٰ دیتا ہے اور وہ ان کے اصول کے مطابق فتویٰ نقل کرتا ہے، تو اس کے لیے شرائط کیا ہے؟ تو ان شرائط کی بات چل رہی تھی، اس میں یہ بات بھی تھی کہ کتب فقہیہ کا خاص اسلوب ہوتا ہے، اسی طرح بعض کتب حدیث کا بھی خاص اسلوب ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب میراث کا مطالبہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے حدیث بیان کی، تو اس حدیث میں آگے ایک جملہ ہے کہ ما لقیت قط بعدها، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کے بعد کبھی بھی نہیں ملی۔ تو اس جملے سے بعض لوگوں نے یہ بات نکالی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئی تھی اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض تھی۔ اب جب بعض لوگوں نے مطالعہ کی وجہ سے اور مطالعہ کے زور سے کتابوں کو پڑھا، خصوصاً بخاری شریف کی اس حدیث کو پڑھا، تو انہوں نے یہ بات ذکر کر دی کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس سے ناراض ہو گئی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کے بعد نہیں ملی۔ لیکن جو فقہا ہوتے ہیں انہوں نے یہاں نقطے بیان کیے، ایک تو یہ ہے کہ جو محدثین ہے اور ان کا اپنا تحقیق ہے، تو اس کے مطابق جب دوسری جگہ بخاری شریف میں ہی یہ حدیث
ذکر کی گئی ہے تو وہاں پر یہ جملہ نہیں ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث 2 جگہ پر آئی ہوئی ہے، لیکن ایک جگہ پر یہ جملہ ہے اور دوسری جگہ پر یہ جملہ نہیں ہے. اسی وجہ سے محدثین نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی طرف سے ادراج ہے. یہ جملہ انہوں نے درج کیا ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، فقہا یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کو لیا ہے، اور اس کے بعد میراث کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں کی، یعنی دوبارہ مطالبہ نہیں کیا ہے. لیکن جو دوسرے لوگ تھے تو انہوں نے یہاں سے اور باتیں بنا لی ہے. تو یہ معمولی سی بات ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور پھر اس کی نسبت جو ماہر فن کی طرف اور مجتہد کی طرف کرتے ہیں تو اس میں بہت احتیاط ہے. جس طرح پہلے مثالیں ذکر کی گئی کہ استئجار علی تعلیم القرآن اور استئجار علی تلاوت القرآن، دونوں مسئلوں میں بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح صاحب رسول کا کہ توبہ کا مقبول ہونا اور توبہ کا مقبول نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ مجتہد سے مختلف روایات پائے جاتے ہیں. بعض اوقات ایک مسئلے میں مختلف روایات پائے جاتے ہیں مجتہد سے، اس میں بعض کو بعض پر ترجیح دینا لازم ہوتا ہے. اب یہ ترجیح دینا کس کا کام ہے؟ ہر ایرا غیرہ اس کو یہ ترجیح والا کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو مسئلہ ذکر کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے نقل کو بھی دیکھا جاتا ہے. جس طرح ہم نے طبقات مسائل میں دیکھا کہ اگر کوئی قول مجتہد سے نقل کیا گیا ہے اور وہ ظاہر الروایہ میں ہے تو پھر اس کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن اگر ظاہر الروایہ میں وہ قول نہیں ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ قول مشہور ہے یا نہیں ہے، یعنی آخر کتابوں میں ذکر کیا ہے یا نہیں. جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ سیر کبیر والے قول کو اختیار کیا جاتا ہے، جو سیر کبیر میں جو قول ہوتا ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے کہ آخری تصنیف وہی ہے. تو اسی طرح یہ ترجیح کے اصول ہوتے ہیں مختلف، اور اس میں یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، بلکہ قوت نقل کو بھی دیکھا جاتا ہے، شہرت کو بھی دیکھا جاتا ہے، یا اصحاب الترجیح کی ترجیح کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کس مسئلے کو ترجیح دی ہے، اور پھر یہ کہ یہ جو ترجیح دی ہے یہ کس دلیل کی بنیاد پر دی ہے، اس دلیل کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک قول منقول ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اسی طرح دوسرے مجتہدین سے یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ شکیل بھائی آپ مائک آف کریں اور ویڈیو بھی آف کریں. شکیل بھائی یہ ویڈیو آف کریں اب اور مائک بھی آف کریں. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے مجتہدین کی طرف یہ قول منسوب ہے، ان سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا، کہ ہمارے طرف سے اگر کوئی آدمی فتویٰ دے رہا ہے تو اس کے لیے اس وقت تک یہ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نے یہ قول کہاں سے اختیار کیا ہے، یعنی ہماری دلیل ان کو معلوم ہے یا نہیں ہے. تو اس جملہ کے بارے میں محدثین اور فقہا فرماتے ہیں، اس قول کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا کہ مخاطب کون ہے. تو ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کا جو اس قول کے جو مخاطب ہے وہ مجتہدین مطلق ہے کہ فلا يجوز له تقلید امام الا بعد ظہور دلیلہ علیہ، جب اس کو اس کے سامنے دلیل ظاہر ہو جائے تو پھر اس کے لیے امام کی تقلید جائز نہیں ہے. ایک تو یہ قول، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد مجتہدین فی المذہب ہے، جس طرح ہم نے طبقات فقہا میں پڑھا تھا کہ مجتہدین مطلق مجتہد مجتہد مطلق اور دوسرا مجتہد فی المذہب یا مجتہدین منتسبین ہے. تو مجتہدین پھر مذہب مراد ہے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان اصول پر مسائل کا استخراج اس وقت تک نہ کرے، مسائل جدیدہ کا استخراج اپنے امام کے مذہب پر اس وقت تک نہ کرے جب تک ان کے سامنے دلیل واضح نہ ہو. جب تک ان کے سامنے دلیل واضح نہ ہو، جب دلیل ان کے سامنے واضح ہو جائے گی تو پھر ان پر
تخریج کر سکتے ہیں. اور جس طرح پہلے والے مسئلے میں ذکر کیا ہے کہ مفتی کے لیے یہاں پر جو فتویٰ دینا ہے تو یہ بطور مجتہد کے نہیں ہے بلکہ بطور ناقل کے ہے. آج کل کے جتنے بھی مفتیان کرام ہوتے ہیں تو ان کا درجہ مفتی مجتہد کا نہیں ہوتا بلکہ مفتی ناقل کا ہوتا ہے. اور مفتی ناقل کے لیے وہ سب شرائط ہیں جو ہم نے ذکر کی ہے کہ پہلے شرط تو یہ ہے کہ اس کے مذہب کی تنقید ضروری ہوتا ہے کہ امام کی طرف جو ہے اس کو اس میں کافی احتیاط سے کام لے اور اس کو 2-3 جگہ تلاش کرنے کے بعد وہ قول منسوخ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتب فقہیہ کا جو خاص اسلوب ہے اس اسلوب کو بھی دیکھ کتب معتبر اور غیر معتبرہ میں اس کی اور بھی زیادہ تفصیل آگے آئے گی. اسی طرح مجتہد سے جو مختلف روایات پائے جاتے ہیں تو ان روایات میں کانٹ چانٹ اور روایات میں جو دلیل ہوتی ہے اس کو دیکھنا, اس کی قوت نقل کو دیکھنا, اس کی شہرت کو دیکھنا, اسی طرح اصحاب ترجیح وغیرہ کی ترجیح کو دیکھنا اور اس کی دلیل کو دیکھنا, یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ مفتی کے لیے یہ کافی نہیں ہے اگرچہ وہ صرف ناقل کہ مجتہد سے قول صحیح راجح کا روایت کرنا, کہ وہ صرف یہ مطلب یہ کہ اسے یہ صرف بات معلوم ہو کہ مجتہد سے یہ قول صحیح ہے اور راجح ہے اور ان سے یہ مروی ہے اور وہ اسی کو نقل کرے. بلکہ اگر واقعہ جزیہ میں اس سے پوچھے گئے سوال کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے کہ مجتہد نے یہ جو قول اختیار کیا ہے اگرچہ یہ قول صحیح بھی ہے, راجح بھی ہے اور ظاہر الروایہ میں بھی ہے. یہ بات ذرا اہم ہے, یہ سن لیں کہ مفتی کے لیے یہ بات صرف کافی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں تو صرف ناقل ہوں اور مجتہد سے کیونکہ یہ قول نقل کیا گیا ہے, اس سے روایت کیا گیا ہے اور یہ قول صحیح بھی ہے اور راجح بھی ہے, بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قول کی جو صحیح بھی ہے, راجح بھی ہے اور مجتہد سے مروی بھی ہے یعنی ظاہر الروایہ میں بھی ہے اور متواتر اس سے منقول ہے یا باوثوق ذرائع سے اس سے منقول ہے, تو اس کے بارے میں یہ تحقیق بھی لازم ہے کہ یہ مجتہد نے جس وقت یہ قول اختیار کیا تھا یہ کون سے جزیہ کے بارے میں اس سے سوال کیا گیا تھا اور کون سے جزیہ کے بارے میں انہوں نے پھر جواب دیا تھا, کہ اس سوال کو بھی معلوم کرے اور پھر اس جزیے کو اس پر منطبق بھی کرے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فہم صحیح بھی ہو اور ملکہ فقہیہ بھی ہو. ملکہ فقہیہ بھی ہونا ضروری ہے اور فہم صحیح بھی ضروری ہے, کہ اس لیے کہ یہ ایک قسم کا اجتہاد ہے. اور اس میں پھر ہم دوبارہ اسی مسئلے میں جائیں گے جو ہم نے اقسام فتویٰ کے بارے میں پڑھا تھا, فتاوی شرعیہ, فتاوی فقہیہ اور فتاوی جزئیہ. تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ فتاوی شرعیہ میں جو قرآن و سنت میں خصوصاً قرآن پاک میں سوال کیا گیا ہے اور پھر اس کا جواب اللہ جل شانہ کی طرف سے دیا گیا ہے, یا وہی غیر مطلوب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے اور انہوں نے قولی یا عملی طور پر جواب دیا ہے, تو اب اس پر جب ہم قیاس کرتے ہیں یا اسی کے طور پر ہم فتویٰ دیتے ہیں, یا فتاوی فقہیہ ہے متقدمین میں سے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا ہے, جس طرح یہاں پر یہ بات ذکر کی مجتہدین میں سے, تو صحابہ میں سے, صحابہ کے بعد کے لوگوں میں سے, تابعین میں سے, تبع تابعین میں سے, جس طرح اس زمانے میں ساری تفصیل فتاوی فقہیہ کی بیان کی گئی تھی, تو وہاں پر جو مجتہد سے قول وغیرہ اقوال مختلف نقل کیے جاتے تھے, تو اب اس کے مطابق اگر ہم نے فتویٰ دینا ہے کہ مجتہد کا ایک قول تو یہی ہے اور یہ قول راجح ہے تو ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے, تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جو سوال ہو وہ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے. اسی طرح اگر آج کل کے جو ہمارے فتاویٰ ہے جس کو ہم نے نقل کیا, جیسے انگریز کے دور کے فتاویٰ, خلافت عثمانیہ کے دور کے فتاویٰ اور اسی طرح انگریز کے دور کے بعد کے فتاویٰ جات ہیں, تو اس کے بارے میں جو تفصیل ذکر کی تھی کہ اگر کسی مفتی سے یا مجتہد سے یا کسی فقیہ سے کسی نے سوال کیا ہے اور اس نے جواب دیا ہے, تو صرف جواب کو دیکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس جواب کو, اس سوال کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سوال کس انداز میں پوچھا گیا ہے اور جواب کس انداز میں دیا گیا ہے, اور دونوں کی تطبیق کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد اگر فتاوی جزئیہ ہمارے سامنے آئے, خاص سوال ہمارے سامنے آئے, جزئی کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے, تو اس کو کس طرح اس پر منطبق کیا جائے گا, یہ بہت اہم چیز ہے. اور یہ بھی اس کے لیے بھی علم بھی ضروری ہے
فہم صحیح بھی ضروری ہے اور ملکہ فقہیہ بھی ضروری ہے. اس کے لیے صرف یہ معلوم ہونا کافی نہیں ہے کہ یہ قول صحیح بھی ہے اور راجح بھی ہے اور فقیہ سے مروی بھی ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوئی ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ آج کل کے اصول کے مطابق اس کو اجتہاد ہی کہتے ہیں کہ جو مسئولانہ واقعہ ہوتا ہے کہ اس میں تعین کیا ہے کہ مجتہد سے مختلف سوالات کیے گئے ہیں اور مجتہد نے مختلف جوابات دیے ہیں. ایک جگہ پر ایک جیسا جواب دیا ہے, دوسری جگہ پر دوسرا جواب دیا ہے. اب دونوں سوالات میں اور دونوں جوابات میں تطبیق کیسے کریں گے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. اور اسی پر جو حکم لاگو کیا جاتا ہے تو یہ اجتہاد ہے اور یہ اجتہاد تا قیامت جاری رہے گا. اور مفتی کے لیے اس طرح کا مجتہد ہونا اور یہ ضروری ہے. ایک اجتہاد تو وہ والا ہے جو مجتہدین مطلق کا ہے اور مجتہدین فی الشرع کا ہے, اور ایک یہ ہے جو مفتی ناقل بھی ہے لیکن اس کے لیے بھی اس حد تک مجتہد ہونا اور اس حد تک واقفیت ہونا اور اس حد تک ملکہ فقہیہ کا ہونا ضروری ہے. تو یہ اس سے متعلق یہ ضمناً یہ بات تھی جو عرض کرنی ضروری تھی. اس کے بعد جو مختلف شرائط ہے کہ هل يشترط للمفتي بمذهب ان يعرف دلیلہ, کہ آیا مفتی کے لیے یہ ضروری ہے, یہ مشروط ہے کہ وہ اگر کسی مذہب پر فتویٰ دے رہا ہے تو اس کی دلیل بھی وہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے. مطلب یہ کہ اگر مفتی ہے اور وہ حنفیہ کے اصول کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے تو آیا اس کے لیے اس دلیل کا جاننا ضروری ہے یا جاننا ضروری نہیں ہے, بلکہ جو کچھ ائمہ سے منقول ہے اسی کے مطابق فتویٰ دینا جائز ہے. تو مفتی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس دلیل کو پہچان لے. جس طرح پہلے عرض کیا کہ ان سے یہ قول منقول ہے مجتہدین سے کہ لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا. تو یہ قول اس صورت میں ہے کہ مجتہد فی الشرع دوسرا مجتہد فی الشرع اس کے قول کو اختیار کرے, یا مجتہد فی المذہب اس قول پر دوسرے مسائل کا استخراج کرے تو اس کے لیے ضروری ہے. باقی جو مفتی ناقل ہے اس کے لیے دلیل کا پہچاننا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو کیا ہے, مقلد ہے, وہ تو خود مجتہد نہیں ہے. تو یہ جو مفتی کی اہلیت کے شرائط تھے اس یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی. آگے اس کے متعلق کچھ شرائط ہے لیکن وہ جو فتویٰ کے آداب وغیرہ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں تفصیل کے ساتھ یہ اور بھی وضاحت ہو جائے گی. یہ جو کل والا سبق تھا اس کے متعلق یہ تھا. اب آج کا جو دوسرا سبق ہے اور دوسرا عنوان ہے یہ ہے احکام الافتاء, فتوے کا حکم کیا ہے. بعض اوقات فتویٰ دینا واجب ہوتا ہے, بعض اوقات فتویٰ دینا حرام ہوتا ہے اور بعض اوقات فتویٰ دینا ممنوع ہوتا ہے. یہ بہت اہم مسائل ہیں اور اس کو دھیان سے سنا بھی جائے اور اس پر غور و فکر کی بھی ضرورت ہے کہ فتویٰ دینا کب واجب ہوتا ہے. فتویٰ میں جو اصل ہے اس کا حکم کیا ہے کہ فتویٰ کا حکم کیا ہے, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا کیا ہے. تو اصل جو فتویٰ ہے فتویٰ کا حکم ہے وہ ہے فرض کفایہ. لیکن کس پر, آیا تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے یا تمام علماء پر فرض کفایہ ہے یا خاص ایک طبقے پر. تو شیخ الاسلام حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے لیکن اہل مفتی پر, جس طرح ہم نے اہلیت افتاء کے شرائط پڑھے, اس طرح کے مفتی کے لیے کون کون سے شرائط ہیں, اگر وہ شرائط کسی مفتی میں پائے جا رہے ہوں, اگر یہ شرائط کسی مفتی میں پائے جا رہے ہوں تو کہ وہ اہل ہے یہ مفتی تو پھر اس پر فرض کفایہ ہے. لیکن وہ فرض کفایہ اس وقت ہے کہ یہ مفتیان کرام بہت زیادہ تعداد میں پائے جائیں, فرض عین ہے جس طرح یہ آ رہا ہے. لیکن اگر مفتیان کرام زیادہ ہو, تعداد میں ایک سے زیادہ ہو, تو پھر اس پر یہ کیا ہے, فرض کفایہ ہے. اور اگر ایک نے بھی کسی مسئلے میں فتویٰ دے دیا تو دوسروں سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا. تو اصل جو افتاء میں ہے یہ فرض کفایہ ہے, اصل افتاء کا حکم یہ فرض کفایہ ہے. لیکن اس وقت جو اہل مفتی ہو اس کے لیے فرض کفایہ ہے, جو غیر اہل ہو تو ان کے لیے فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ ان کا حکم آگے آ رہا ہے.
اور بعض اوقات یہ فرض عین ہوتا ہے. کب فرض عین ہوتا ہے؟ عند عدم وجود الآخر. ایک شرط تو یہ ہے کہ جب کوئی اور مفتی موجود نہ ہو. ایک علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر صرف ایک ہی مفتی موجود ہے. اس طرح بعض شرائط میں، فرض کفایہ کے شرائط میں ذکر کیا جاتا ہے عام طور سے کہ 48 میل کے اندر اندر یا 3 دن اور 3 رات کے مسافت پر ایک مفتی کا، ایک عالم کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ کہ اگر کوئی اور نہ ہو پورے علاقے میں، کوئی اور عالم اور مفتی نہ ہو، جس طرح پاکستان بننے کے بعد پورے پاکستان میں کوئی ایک مفتی ہوا کرتے تھے، جس طرح مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی ولی حسن ٹونپی رحمہ اللہ، اور مفتی حسن صاحب جامعہ اسلفیہ والے، اور مفتی فرید صاحب. اسی طرح چند ایک مفتی ہوا کرتے تھے پورے علاقے میں اور انہی کا فتویٰ چلا کرتا تھا. تو یہ ہے کہ اگر صرف پورے علاقے میں ایک ہی مفتی ہو تو پھر اس کے لیے فتویٰ دینا واجب ہوتا ہے، فرض عین ہوتا ہے. اور وہ کیوں؟ اس کے لیے دلیل بھی قرآن سے ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون. کیا ہے؟ یکتمون ما انزلنا من البينات والهدى، کہ وہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے واضح ہدایات. اب لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت ضروری ہے، اس کی تبیین ضروری ہے جو قرآن میں ہے. اب اگر یہ کام یہ نہیں کرے گا، یہ مفتی نہیں کرے گا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. اور دوسری صورت جو فرض عین کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں جلدی فتویٰ دینا ضروری ہوتا ہے. جس طرح نماز کے بارے میں مسئلہ ہو اور وقت تنگ ہو اور اس کے بارے میں کوئی آدمی آئے اور مسئلہ پوچھے اور مفتی وہ حکم جانتا بھی ہو، تو اس وقت وہ اگر فتویٰ نہیں دے گا تو یہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. ایک مفتی کے پاس آدمی آیا، نماز کے بارے میں مسئلہ پوچھا، مطلب یہ ہے کہ یہ مغرب کی نماز ہے اور اس کے متعلق کوئی ضروری مسئلہ ہو اور مفتی کو یہ مسئلہ معلوم بھی ہے اور وقت بھی تنگ ہے. اگرچہ بہت سارے مفتیان کرام بھی موجود ہیں لیکن اس وقت بھی اس مفتی نے فتویٰ نہیں دیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ فرض عین پر اس نے عمل نہیں کیا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ گناہ گار ہوگا. اور اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. تو یہ بھی ضروری ہے. اور تیسری صورت جس میں مفتی پر فتویٰ دینا لازم ہوتا ہے اور فرض عین ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اولی الامر کی طرف سے، حاکم وقت کی طرف سے، خلیفہ وقت کی طرف سے، بادشاہ وقت کی طرف سے مفتی کو، اہل مفتی کو مقرر کیا جائے افتاء کے لیے، یعنی منصب افتاء پر مقرر کیا جائے اور اس کا کام ہی یہی ہو. یا کسی دارالافتاء کی طرف سے اس کو مقرر کیا جائے اور اس دارالافتاء میں مستفتی آ جائے اور پھر بھی وہ اس کو فتویٰ نہ دے، تو اس وقت بھی اس کے لیے کیا ہے؟ لازم ہوتا ہے. فیجب علیہ عینا ان یقوم بالافتاء. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستفتی کو فتویٰ دینا بعض اوقات کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے. اگر وہاں پر صرف ایک ہی آدمی فتویٰ کی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ فرض عین ہو جاتا ہے. لیکن اگر جماعت ہو اور وہ صلاحیت رکھتی ہو تو پھر ان میں سے کسی ایک سے بھی فتویٰ طلب کیا جائے گا. تو اگر جماعت ہے مفتیان کرام کی اور پھر ان میں سے کسی ایک سے استفتاء کیا گیا، فتویٰ طلب کیا گیا اور پھر بھی ان میں سے کسی نے فتویٰ نہیں دیا، تو آئے یہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں دو صورتیں ذکر کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آیا اس پر لازم ہے یہ فتویٰ دینا یا نہیں. تو فرض کفایہ ہے، فرض عین تو ہے نہیں. لیکن اگر اس وجہ سے اس نے فتویٰ نہیں دیا کہ کسی اور سے پوچھ لے گا تو پھر یہ گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اگر کتمان حق کی وجہ سے دیا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. اب فتاویٰ فرض حرام کب ہے، ممنوع کب ہے؟ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھا جائے اور وہ مسئلہ اسے معلوم نہ ہو. مسئلہ اسے معلوم نہ ہو تو اس وقت فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے. یا مسئلہ ایسا مشکل ہے کہ اصول کے مطابق اس کا استنباط ایسا ہے کہ اس پر بھی یہ قادر نہ ہو. مطلب یہ کہ مستفتی آ گیا اور کہا کہ چلو آج معلوم نہیں ہے تو کل بتا دو، ہفتے بعد بتا دو، مہینے بعد بتاؤ. لیکن وہ مسئلہ ایسا ہے کہ مفتی باوجود وقت کے اور باوجود کتابوں کے ہونے کے وہ قادر ہی نہیں ہے اس کے استنباط پر، تو اس وقت بھی فتویٰ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. یا
دلائل اس پر دلائل کی وجہ سے اسے اشتباہ لازم آ رہا ہو کہ اس پہ حلال کا فتویٰ دوں یا حرام کا فتویٰ دوں یا کیا، اور اس کو کسی ایک طرف کو وہ ترجیح نہیں دے سکتا یا اصولی ترجیح پر وہ قادر نہیں ہے، تو اس وقت بھی فتویٰ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح صورت یہ ہو کہ خواہش پر فتویٰ دینا، کہ اس کے پاس سوال آ گیا اور سوال کے مطابق اسے یہ ہے کہ اب دو تین طرح سے جواب ہو سکتا ہے، لیکن مفتی یہ صرف اس طور پر کہ میں اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ دوں، اس طرف اس کا رجحان ہو تو اس وقت اس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، یا وہ مسئلہ ایسا ہو کہ وہ اس کی خواہش کے مطابق ہو اور اس کی اتباع خواہش کی وجہ سے، اتباع ہوا کی وجہ سے وہ فتویٰ دے رہا ہو، تو اس وقت اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، یا مستفتی کی طرف اس کا میلان ہو۔ مطلب یہ کہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ وہ مسئلہ خلافیہ ہے یا اختلافیہ ہے، اور اس میں مفتی سے سوال کیا گیا اور مفتی کا میلان اس میں اس مستفتی کی طرف ہے کہ اس مستفتی کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ ایک تو یہ ہے کہ مستفتی کو حرام سے بچایا جائے، ایک یہ کہ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ترجیح دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن مفتی کا میلان یہ ہے کہ صرف اس مستفتی کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے، تو اس وقت بھی فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اتباع دین لازم ہے۔ جس طرح کل والے سبق میں عرض کیا تھا کہ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے اتباع کا، شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ شیخ الاسلام حفظہ اللہ تقریباً ہر وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ دین نام ہے اتباع کا، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اور یا وہ حال ایسے ہو، مفتی ایسی حالت میں ہو کہ وہ حال تأمل کرنے سے مانے ہو، کہ وہ مسئلے پر غور کرے، استفتاء پر غور کرے، اس کے جواب پر غور کرے، اسی طرح استفتاء میں جو مندرجات ہیں اس پر غور کرے، اور جو مستفتی کے حالات ہیں اس پر غور کرے، تو اس پر غور کرنے سے اس کی حالت مانے ہو، یا صحیح طریقے سے وہ مسئلہ کو دیکھنا، صحیح طریقے سے مسئلے کو پرکھنے پر یہ قادر نہ ہو، تو اس وقت اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض حدیث میں منع آیا ہے کہ بعض لوگ اگر غصے کی حالت میں کسی سے مسئلہ پوچھا جائے تو اس سے منع آیا ہے کہ غصے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح قاضی وغیرہ کے بارے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ اور بعض صورتیں اس کی اور بھی ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں فتویٰ دینا منع ہے۔ ایک سوال مستفتی آتا ہے اور مفتی سے سوال پوچھتا ہے، اور مفتی کو یہ یقین ہے کہ جب اسے جواب ملے گا تو وہ فتنہ کو پھیلائے گا، یہ مستفتی فتنے کو پھیلائے گا، تو فتنہ سے بچنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے، یا وہ سوال کا جواب تو دے سکتا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ میں اس وقت اگر اس سوال کا جواب دوں گا تو ظاہراً فتنہ برپا ہوگا، یہ فتنے کا سبب بنے گا۔ جس طرح مختلف حالات ہوتے ہیں اور حالات آ جاتے ہیں، اور اس وقت لوگ میڈیا پر ٹاک شوز وغیرہ بٹھائے جاتے ہیں اور مختلف لوگوں کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور پھر اس کو ان سوالات کے جوابات کو میڈیا پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور اس سے فساد پھیلایا جاتا ہے۔ جس طرح محرم کے زمانے میں کہ شیعہ کافر ہے یا کافر نہیں ہے، ربیع الاول میں کہ بریلیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس طرح مختلف حالات میں اس طرح کے مسائل لوگ پوچھتے ہیں، اور پھر جب ان کو جواب ملتا ہے تو پھر اس سے فساد لوگوں میں پھیلتا ہے اور یہ بات مشہور ہو جاتی ہے جو ہے آپس میں نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر شریعت کے مطابق کوئی قانون سازی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے بارے میں یا علماء کی طرف سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے، تو اسی طرح غیر تجربہ کار لوگوں کو، علماء کو بلایا جاتا ہے اور پھر ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، اور پھر اس طرح سے فساد کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پر جب علماء مطالبہ کرتے ہیں شریعت کا تو کہتے ہیں کون سی شریعت، شیعوں والی یا سنیوں والی، اور سنیوں میں پھر دیوبندیوں کی، بریلیوں کی، اہل حدیث کی، یا کس کس کی شریعت۔ تو یہ ساری چیزیں، اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں تو پھر اس کے جوابات نہیں دینا چاہیے۔ اور اس سے مختلف اکابر کے اقوال بھی بہت زیادہ شروحات میں بھی نقل کیے گئے ہیں، اسی طرح اور بھی کتابوں میں اصول الافتاء و آدابہ میں بھی اسی طرح نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، 3 مرتبہ ان نے یہ کہا۔ تو کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کسی سے سوال پوچھا جائے اور وہ اس کا جواب
نہیں جانتا تو وہ اس کے جواب میں یہ کہے اللہ عالم. ایک تو یہ ہے کہ وہ سوال جانتا نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا ہے اللہ عالم. اسی طرح مالک رحمہ اللہ سے بہت سارے مسائل میں لا ادری منقول ہے. بعض اوقات مسائل وہ جانتے تھے لیکن اس کے بارے میں بھی وہ کہتے تھے کہ لا ادری میں نہیں جانتا, اور بعض اوقات مسائل نہیں جانتے تھے تو اسی وجہ سے بھی وہ کہا کرتے تھے. جس طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں حضرت اشرف, وہ فرماتے ہیں کہ سمعت احمد بن حنبل رحمہ اللہ یکثر ان یقول لا ادری, کہ اکثر وہ یہی کہا کرتے تھے. اسی طرح حیثم ابن جمیل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس میں بہت عرصہ رہا اور سئل عن 48 مسئلہ, اس سے تقریباً 48 مسائل کے بارے میں پوچھا گیا. فقال فی 32 مسئلة لا ادری, اور اس میں تقریباً 32 کے بارے میں یہ کہا کہ میں نہیں جانتا. اور بعض یہ بھی ہے کہ 50 سوالات پوچھے جاتے تھے اور پھر وہ اس کے بارے میں کہتے کہ لا ادری. بعض اوقات یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا ان کو بات معلوم نہیں ہوتی, بعض اوقات تو بات معلوم نہیں ہوتی تھی, ظاہر نہیں ہوتی تھی, لیکن بعض اوقات ان کو بات معلوم ہوتی تھی لیکن فتنے کی وجہ سے, فساد کی وجہ سے وہ اس سے رک جاتے تھے اور اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے سوال کے جواب کو فتنے کا سبب نہ بنائے. بلکہ اس صورت میں مفتی کو چاہیے کہ اس سوال کو رد کر دیا جائے, اس سوال کو اس مستفتی پر رد کیا جائے اور غیر ضروری سوال کا اس کو جواب نہ دیا جائے. فقہاء نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ سوال کس قسم کے ہو سکتے ہیں. جس طرح بعض سوالات ایسے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ عرش افضل ہے یا روز اقدس, خضر علیہ السلام زندہ ہے یا وفات پا گئے, اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے, اسی طرح زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, یا حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا ہے. جس طرح آگے آ رہے ہیں کہ سوال مما ينبغي عدم الخوض فيه, کہ بعض سوالات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا مناسب ہی نہیں ہوتا, لایانی سوالات ہوتے ہیں اور یا اس میں کوئی عملی نفع نہیں ہوتا, تو پھر اس وقت اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا اور نہیں دینا چاہیے. یا سوال ایسا ہو کہ مستفتی آتا ہے اور سوال کرتا ہے لیکن اس کا جواب ایسا ہوتا ہے کہ وہ مستفتی کے عقل کے مطابق نہیں ہوتا اور اس کے فہم سے بڑھ کر ہوتا ہے. جس طرح علم کلام کے سوالات ہیں, ذات باری تعالیٰ سے متعلق سوالات ہیں, صفات باری تعالیٰ سے متعلق سوالات ہیں, وحدت الشہود اور وحدت وجود کے مسائل ہیں, اسی طرح اجتہاد کے مسائل ہیں, تحقیق منات اور یہ ساری چیزیں. تو یہ عام لوگوں کے سمجھنے سے باہر ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی عام ہی آدمی آتا ہے اور سوال کرتا ہے تو اس کو اگر جواب مل بھی جاتا ہے تو وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یا بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ واقعے کے مطابق نہیں ہوتے, واقعے کے مطابق نہیں ہوتے. جس طرح پہلے ذکر کیا گیا کہ حضرت زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اب اس کی ضرورت کیا ہے, اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. بعض اوقات یہ سوال پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اور اسی طرح جنت کہاں ہے, جہنم کہاں ہے, قیامت کب ہوگی. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں. یہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ افضل ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہے. تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان سے متعلق کوئی عقیدہ یا عمل نہیں ہے. ان کی معرفت واجب ہے اور نہ انسان کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے. اس ایسی صورت میں اگر کوئی سوال کر لے تو ان میں الجھنے کے بجائے مستفتی کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے. ایسے سوالات کے جواب میں فتویٰ لکھنے کے بجائے نصیحت لکھ دینی چاہیے. اور وہ نصیحت کس طرح ہونی چاہیے, مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس کی کو بہت بار لکھا ہے, اور اسی طرح فتاوی رحیمیہ جو ہے اس میں اکثریت ایسے جوابات ہیں کہ اگر اس طرح کے سوالات ہیں تو اس کے بارے میں ایسا جواب دیا گیا ہے, اور ایسی نصیحت لکھ دینی چاہیے جس سے آخرت کی فکر اور عمل کی طرف دھیان پیدا ہو. کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال پوچھا یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے, تو اس نے سائل کو تنبیہ فرمائی کہ باقی جو علم ہے اس پر آپ نے مضبوطی سے علم بھی حاصل کر لیا اور عمل بھی کر لیا, یا جو باقی چیزیں رہ رہی ہیں اس کے بارے میں کہ تم نے تو تمام علوم حاصل کر لیے ہیں اور اب صرف یہ چیز رہ گئی ہے علم کے لیے کہ اس
اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اور اسی طرح علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ابلیس کی بیوی کا کیا نام ہے. تو آپ نے اس وقت یہ جواب دیا کہ میں اس کی شادی میں حاضر نہیں تھا. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کو فتویٰ کی اجازت دے دی اور فتویٰ کا حکم دے دیا, تو اسی طرف اس کی توجہ دلا دی کہ جو لایانی سوالات ہیں اس کا جواب نہ دے. اور جو علامہ شہاب الدین القرافی رحمہ اللہ نے اس پر بہت کافی ساری تفصیلی بحث فرمائی ہے کہ فضول سوالات کا جواب نہیں دینا چاہیے اور نو علماء کو ان چیزوں میں غور و خوض کرنا چاہیے ان سوالات کے لیے تاکہ اس میں وقت ضائع کرے, بلکہ جو عملی سوالات ہیں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے, فتنے اور فساد سے متعلق ہیں اور لوگوں کو کے لیے فائدہ مند ہے, تو اس میں وقت لگانا چاہیے بجائے اس کے کہ غیر ضروری سوالات میں زندگی ضائع کی جائے. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ یزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں, تو آپ نے جواب دیا یزید سے پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہیے. اسی طرح ایک دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ ان باتوں کے معلوم ہونے پر ایمان و عمل کا کوئی مسئلہ موقوف نہیں ہے. ان مسائل پر بحث مباحثے میں وقت خرچ کرنے کے بجائے وہ کام کیجیے جو آخرت میں کام آئے. اور بزا اوقات صرف یہ بھی تحریر فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے, یعنی انسان کے اچھے مسلمان بننے کا ایک جز یہ بھی ہے کہ وہ لایانی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. اور مفتی اعظم رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی مسئلے کا حکم معلوم کرنا ایک اہم کام ہے, اسی طرح فتویٰ نویسی بھی ایک مستقل فن ہے. مفتی کو بہت سی باتوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے. مثلا سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ مفتی کو یہ دیکھنا ہے کہ مستفتی کا جو سوال ہے یہ قابل جواب ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات سوال کے انداز سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کا مقصد ہے عمل کرنا نہیں ہے یا علم میں اضافہ کرنا نہیں ہے, بلکہ اپنے کسی مخالف کو زیر کرنا ہے, جس طرح وہ مزاج شناسی اور مردم شناسی کی تفصیل میں گزرا تھا. یا ایسے حالات ہیں کہ ایسے سوال کے جواب سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے جس طرح ذکر کیا گیا. آصف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ایک عورت جا رہی تھی, اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا اور اس کا بھائی بھی. راستے میں کسی رازن نے ان دونوں کو قتل کر دیا. اتفاقاً اس طرف سے ایک فقیر کا گزر ہوا تو اس عورت نے التجا کی. فقیر نے کہا کہ ان دونوں کا سر دڑ سے ملا کر رکھ دے, میں دعا کروں گا. عورت نے غلطی سے بھائی کا سر شوہر کے دڑ اور شوہر کا بھائی کے دڑ میں جوڑ دیا. تو فقیر نے دعا کی تو دونوں زندہ ہو گئے. اس صورت میں عورت کس کو ملے گی؟ تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور سوال کرنے والے کو زجر و توبیخ, کیونکہ ایسے سوال بالکل لغو اور بیہودہ ہے. ایسے سوالات کا جواب نہ دینا چاہیے. لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کام کی باتیں وہ پوچھ لیا کرے اور ایسے فضول سوالات میں وقت کو ضائع نہ کرے. اسی طرح بعض سوالات ایسے بھی ہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا انہوں نے یہ لکھ دیا کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا, مجھے معلوم نہیں, بس لا ادری مجھے معلوم نہیں. اور یہ سوال تقریباً چند دن پہلے تفسیر کے ایک درس میں مجھ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ ان دونوں کی ملاقات کب ہوئی تھی. تو وہ تفسیر کا درس تھا, تو اس میں پھر جو مختلف کے مطالعے سے پھر یہ ساری باتیں معلوم ہوتی تو اس میں وہ بتا دیا تھا. لیکن جو اگر استفتاء کے طور پر فتویٰ کے طور پر اس طرح کے سوالات آئے تو اس کے جوابات نہیں دینے چاہیے. اسی طرح بعض اوقات ایسا فتویٰ بھی کہ حکم المسألۃ مبنی علی عرف خاص للبلد, کہ مفتی سے ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور وہ جو مسئلے کا حکم ہوتا ہے وہ عرف پر مبنی ہوتا ہے اور وہ عرف خاص پر مبنی ہوتا ہے جو کسی ایک شہر میں خاص ہوتا ہے. اور اس مفتی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس شہر میں جو خاص عرف ہے یا اس قوم میں وہ خاص عرف ہے وہ کیا ہے. تو اسی وجہ سے اس وقت بھی مفتی کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے. جس طرح آج کل مختلف بینکوں کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں, افریقی اور یورپی ممالک کے بارے میں کہ وہاں سے ہم گھر لیتے ہیں, وہاں سے ہم پیسے لیتے ہیں, وہاں سے ہم گاڑی لیتے ہیں, تو اس کا کیا ہے. تو جب تک اس ملک کا قانون معلوم نہ ہو کہ کس قانون کے مطابق وہ فیصلے ہوتے ہیں, کس قانون کے ماتحت وہ کرتے ہیں, جس طرح وہاں پر بھی اسلامک قانون ہے, تو عام لوگ یہاں پر مسئلہ پوچھتے ہیں اپنے متعلقین سے کہ یہاں پر بینک ہے اور اسلامی بینک ہے اور اس میں یہ ترتیب چل رہی ہے, تو ہم اس سے
گاڑی لے سکتے ہیں اگر لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. تو جب تک پوری ترتیب معلوم نہ ہو کہ ان کے ہاں مسئلہ کیا ہے، اس لیے کہ بعض حنابلہ کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے، بعض اوقات مالکیہ کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے، اور بعض اوقات شوافی کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے، یا حنفیہ کے کسی مرجوح قول پر وہاں فتویٰ ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک مثال اور ترتیب بنا رکھی ہوتی ہے. تو اس ہمارے ہاں وہ چیز جائز نہیں ہوتی، لیکن وہاں وہ لوگ اس کو اسلامی ہی کہتے ہیں. تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب اسلامی ہے تو اس کے اتباع میں کیا ہے، اسلامی ہی ہے تو لینا چاہیے، جائز ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو بھی کا علم بھی ہو، اس کے قانون کا بھی علم ہو، اور وہاں پر جو مفتبی اقوال ہے اس کے بھی بارے میں معلومات ہو. بعض اوقات مستفتی سوال کرتا ہے اور وہ سوال ایسے مسائل کے بارے میں ہوتا ہے جو مشکل مسائل ہوتے ہیں، تو اس سے بھی منع آیا ہے، حدیث میں بھی غلطات سے منع آیا ہوا ہے. یا يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى. یا کوئی سوال ہوتا ہے اور وہ سوال ہوتا ہے کسی حکم کی علت معلوم کرنے کے بارے میں کہ اس حکم کی علت کیا ہے، اور وہ جو حکم ہوتا ہے وہ عبادات میں ہوتا ہے، تعبدات میں ہوتا ہے، اور وہ عقل پر مبنی نہیں ہوتا. کہ مثلا اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں کیوں ہیں، 4 رکعتیں کیوں نہیں. اب اس کی حکمتیں تو بعض اوقات بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کی علت ہم نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے بیان ہی نہیں فرمائی. صبح کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، 4 رکعتیں کیوں نہیں ہے. تو اس طرح کی جو کچھ منقول ہوتا ہے وہ تو ہے، لیکن جو اس طرح کی اس کی علت کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں جواب نہیں دینا چاہیے. اسی طرح مشاجرات سلف کے صحابہ کرام کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تو اس میں بھی فتویٰ نہ دینا ضروری ہے. جس طرح پہلے عرض کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی چھوڑو، اپنی مغفرت کی فکر کرو. اسی طرح التعنت والافہام وطلب الغلط الخصام، بعض لوگ سوال کرتے ہیں، یہ بھی وہ مزاج شناسی اور مردم شناسی والی بات ہے کہ مستفتی کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ اس پر علت الخصام کے قبیل سے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. کہ کسی طریقے سے میں ایسا سوال پوچھوں، جس طرح آج صبح مولانا عامر صاحب جانتے ہیں کہ تصوف کے بارے میں ایک آدمی سوالات پوچھ رہا تھا، تو میں نے قرآن سے بھی دلائل دے دیا، حدیث سے بھی دلائل دے دیے، پھر صحابہ کے آثار سے بھی دے دیے، بہت ساری چیزیں. لیکن پھر جب اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو اس نے کہا کہ چلو بعد میں سوچتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ سے کسی جگہ بیٹھ کے پھر بات کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات جب اس کی طبیعت کے خلاف ہے تو چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو تو اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں رہتا، چاہے اس کے پاس دلیل ہو یا نہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو بھی جواب نہیں دینے چاہیے. میرے خیال سے یہاں تک آج کافی ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا استاد جی، میں وہاڑی سے ہوں، محمد شکیل میرا نام ہے. تو یہ جی جی ایک لفظ ہے یہاں آیا افہام، اس کا معنی کیا ہے آخری لائن میں؟ افہام، جی التعنت والافہام. افہام کا معنی یہی ہے کہ آدمی مشدد مزاج ہو، شدت اختیار کرنے والا ہو، جس طرح عنت ہے. صحیح. ایک ہے ہا کے ساتھ، وہ تو فہم سے ہے، اور یہ ہے کہ متشدد آدمی ہو، یہ وہی مزاج میں تشدد ہو. یہ وہی فہم ہے نا جس کا معنی کوئلہ بھی ہوتا ہے شاید. ہاں وہ بھی ہے، یعنی معنی تو جس طرح وہ بھی شدت غم کی وجہ سے کوئلہ بن جاتا ہے. ہاں زیادہ جلنے کی وجہ سے کوئلہ بنتا ہے. ٹھیک سر، ٹھیک. اچھا استاد جی، ایک اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ میں نے نا مفتی کورس کیا تھا، لیکن آدھا کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا میں. تو جی جی مکمل آن لائن ہوگا کبھی کورس، یا آپ کروائیں گے، یا کوئی کہیں ہو رہا ہو؟
یہ تقریباً روزانہ یہ بات ہوتی ہے. اچھا اور اس میں آج کی پہلا دن ہے میرا. تفصیل بار بار بیان بھی کی. وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کورسوں کو پورا کرے. تقریباً 12 کورسز ہیں. اچھا اچھا تو ماشاء اللہ. ہمارے ہاں تخصص شامل نصاب ہے، تو اس میں سے یہ ایک کورس ہے صرف. انشاءاللہ آگے اللہ جل شانہ نے توفیق دی ہم اور آپ کو بھی، تو انشاءاللہ کوشش کر لیں گے کلاس برابر ہو گئی. اور ایسا ہو کہ جس طرح آج کل ہمارا تجربہ ہے ایسا نہ ہو، تو تب انشاءاللہ چلائیں گے آگے سلسلہ. انشاءاللہ میں تو کوشش کروں گا، میں اپنے ایک اور ساتھی کو بھی دعوت دوں گا. اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ کے بھی حوصلے رہیں گے تو ہمارے بھی رہیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. ویسے ہم نے تو پڑھانا ہوتا ہے، روزانہ سبق پڑھانا ہوتا ہے، تو آن لائن کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ چاہے ایک بھی ہو آپ پڑھائیں گے ضرور آن لائن. وہ تو ہوتا ہے ہمارے ہاں تخصص میں داخلہ ہی صرف 2 آدمیوں کو دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کام زیادہ ہوتا ہے. تمرین بھی ہے اور مقالہ جات بھی لکھنے ہوتے ہیں، پھر ان کی تصحیح اور سارا کام تو 2-3 علماء 2-3 اساتذہ سے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. آن لائن بھی یہ داخلہ مطلب چلتا ہے اسی طرح ایک بھی ہو ہاں آن لائن اگلے سال سوچیں گے. اگلے سال کا مطلب جی یہ عبد ہے کہ الرحمن صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں. میرا نام عتیق احمد نقشبندی ہے، لیکن میرا عبد الرحمن سلطانی لکھا. کوئی عتیق تو آپ نے دوسری جگہ پہ عتیق احمد نقشبندی دیکھا. ہاں جی یہاں پہ عبد الرحمن سلطانی جو ہے نا وہ آ رہا ہے. اس کی میں نے وہ کیا کہتے ہیں اس کی وہ ای میل بنائی ہوئی ہے، میل جو جی. ہمارا سال تو حضرت آئندہ سال کے مفتی صاحب جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں. جی اب یہ میں سوچ رہا ہوں کہ عتیق صاحب تو ابتدائی اسباق میں حاضر رہے ہیں اور اب پتہ نہیں کیا ہے. جی نہیں انشاءاللہ آپ پائیں گے ہمیں کہ موجود بہت بڑی مصروفیات جی بالکل آپ کی تعبیر درست ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد یا لاک ڈاؤن کے بعد انشاءاللہ. مفتی صاحب 2 باتیں آپ سے پوچھنی تھی. ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ مسائل کے اوپر میرا جو طریقہ کار ہوتا ہے، کہیں جمعہ پڑھانا ہو یا کوئی واعظ شاز کرنا ہو، تقریر کرنی ہو، کسی جنازے کے موقع پہ گفتگو کرنی ہو، تو میں وہاں پہ مسائل ضروریہ جو موقع کی مناسبت سے مسائل ہوتے ہیں یا جو بیان کے متعلق مسائل ہوتے ہیں تو میں ان کو ذکر کر دیتا ہوں. تو کیا یہ مسائل کا بیان کرنا عوامی مجموع میں جو مطلب مسائل ضروری ہوتے ہیں، جو بات یا موضوع چل رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارا موضوع نماز کے متعلق چل گیا ہے یا ہمارا موضوع حقوق العباد کے اوپر چل رہا ہے، تو اب جتنے یعنی مسائل اس کے ساتھ لگتے رہتے ہیں کہ جو لوگ کام نہیں کرتے اور اجرت پوری لے لیتے ہیں، تو اس طرح میں مسائل کو بھی ساتھ ٹچ کرتا ہوں. تو کیا اس طرح کا واعظ و نصیحت کرنا ٹھیک ہے یا کہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ میرا سوال اگر نہیں سمجھے تو میں خلاصہ تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ مسائل اگر بیان کرنے ہو تو عمومی مسائل بیان کیا کریں، خاص مسائل بیان نہیں کیا کریں. جس طرح عام کتابوں میں وہ مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو بیان کرنا چاہیے. جو بعض اوقات خاص جو جس طرح ذکر کیا گیا فتاوی جزیہ سے متعلق ہوتے ہیں تو پھر وہ بیان نہیں کیے جاتے. اسی طرح راجح اور مرجوح کا بھی خیال کر لیا کریں کہ ہماری کتابوں میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ مفتابی اقوال وہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. بعض اوقات لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم انہیں بتا دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں علماء تو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، تو بیچاروں کو مفتابی قول کا پتہ نہیں ہوتا. متون میں پڑھا ہوا ہوتا ہے یا شروحات میں پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ جو مسائل کی وضاحت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن وہ مسئلہ کیا ہے ان کا علم نہیں ہوتا. تو اس میں جو خاص مسائل ہوں اور وہ بھی عمومی مسائل ہو جس کے بارے میں قطعی یقین ہو کہ واقعی یہ درست ہے اور بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو بیان کرنا چاہیے. یہ کام ہے علماء کا. اچھا استاد جی اللہ حافظ، میری بیٹری تھوڑی. اچھا دوسرا حضرت سوال یہ پوچھنا تھا
اب مجھے آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا وجہ ہو گیا ہے. آواز آ رہی ہے؟ مجھے نہیں آ رہی. مفتی صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں میری آواز بھی نہیں آ رہی. جی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ نہیں 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 آ رہی ہے.